ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تمام لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے کہ سلطان، ہمیں تو کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکل آئے۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ فریادی نے جواب دیا، آپ کے خواص میں ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے، میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان نے کہا کہ دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ شخص آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت اپنی تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ سلطان نے جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کھانا کھائے گا؟ سلطان نے جواب دیا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی لے آیا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانے، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اسی لیے کہا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا ہے میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حکمران ایسے ہوں گے تو اس وقت اس کی قوم بھی ترقی کرے گی، اور آج ہم پاکستان کے لیے خداوند کریم سے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، پاکستان اس وقت تنزلی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل میں گھر چکا ہے۔ میرے پاک پروردگار، ہمیں بھی عادل حکمران نصیب فرما جو پاکستان کو سیدھی راہ پر لگا دیں۔ میرے اللہ، تو قادر ہے، تو رحیم ہے، تو پاکستان کو عادل حکمران نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔